نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا وقت بھی آئے گا ہمارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس سے بھی بڑھ کر اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا جب تمہاری عورتیں حدود کو پھلانگ جائیں گی۔ اللہ، جب تمہاری عورتیں، تمہاری لڑکیاں حدود کو پھلانگ جائیں گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ عورتیں حدود کو پھلانگ جائیں گی؟ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی بڑھ کر اور ہوگا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا نہ تم برائی سے منع کرو گے اور نہ تم اچھائی کی دعوت دو گے۔ عرض کی، یا رسول اللہ ایسا زمانہ مسلمانوں پر آئے گا کہ مسلمان برائی سے منع نہیں کرے گا اور اچھائی کی دعوت نہیں دے گا؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس سے بھی بڑھ کر ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ تم برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی سمجھنا شروع کر دو گے۔ اللہ، یہ حدیث پاک ہے جو میں نے آپ سے سامنے گوش گزار کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، وہ ایک زمانہ تمہارے پہ آئے گا، تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے۔ اللہ، 1400 سال پہلے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، 1400 سال پہلے۔ اللہ، آج دیکھیں زمانہ کیسا ہے۔ آج نوجوانوں کی صورتحال ایسی ہے کہ بس اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری نسل کی خیر فرما، ہماری اولادوں کی خیر فرما۔ ایسی برائی میں ابھی جوانی کے اندر پاؤں رکھ رہے ہیں، بالکل ابھی ابتدا ہے جوانی کی، تو ایسی برائیاں، ایسے برے عمل، ایسے برے کام کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ نوجوان کیا کر رہے ہیں۔ اس میں نوجوان بچے بھی، نوجوان بچیاں بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے جو نوجوان ہیں وہ بدکار ہو جائیں گے، گناہوں کی دلدل میں نکل جائیں گے، برائیوں کی دلدل میں نکل جائیں گے۔ آج صورتحال نوجوانوں سوچو ذرا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارے نامہ اعمال میں کیا لکھا جائے گا؟ جو کریں گے وہی لکھا جائے گا نا۔ ایسی برائیاں، ایسے گناہ کہ جن کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، ایسی باتیں جن کو بیان کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے سٹیجوں پر بیٹھ کر، ایسی باتیں نوجوان ایسے کر رہے ہیں، ایسی حرکتیں کہ جن کو کوئی عالم دین، کوئی بیان کرنے والا بہت مرتبہ سوچتا ہے کہ اس میں کس طرح بیان کروں، کس نے کیا عمل کیا ہے۔ اور دوسری طرف کیا فرمایا ہے، کر جوانی توبہ کر دم شیوائے پیغمبری۔ دوسری طرف بات یہ ہے کہ جو جوانی کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو پھر کمال کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں میں وقت نہ بتاؤں کہ جب تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے اور تمہاری لڑکیاں حدود کو پھلانگ جائیں گی۔ آج یہ زمانہ آ گیا ہے کہ عورتیں، لڑکیاں ایسے کام اور ایسی باتیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے کہ یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، یہ مسلمانوں کی اولادیں ہیں۔ یعنی اس بات پر ماں باپ کے سامنے بضد ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، ماں باپ کی مرضی سے نہیں۔ آج کل کی نوجوان نسل کی صورتحال ایسی ہو رہی ہے۔ تو 1400 سال پہلے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا
کہ جب تمہاری نوجوان بچیاں، تمہاری عورتیں حدود کو پراکاش کر جائیں گی، حدود پھلانگ جائیں گی، یعنی جو شریعت نے حدود مقرر کی ہے اس حدود کو وہ پھلانگ جائیں گی، اللہ اس کے رسول نے جو احکامات جاری کیے ہیں اسے کچھ نہیں سمجھیں گی۔ آج دیکھیں مسلمان کی بیٹی سر عام ناچتی ہے اور مسلمان مرد وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں۔ مسلمان کی بیٹی آج ایسے ایسے دیکھیں، آپ نیٹ کے اوپر چیک کریں، دیکھیں نیٹ کے اوپر، آپ شادیوں میں دیکھیں، آپ کسی بھی خوشی کے موقع پر دیکھیں، یونیورسٹیز کے اندر جا کر دیکھیں، کالجز کے اندر جا کر دیکھیں، جہاں پر کو ایجوکیشن ہے وہاں پر جا کر دیکھیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی اولادیں ہیں۔ خصوصی طور پر میں پاکستان کے اندر کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں ایک غیر مسلم ممالک ہے نا، اس سے تو وہ تو دین کو قبول ہی نہیں کر رہا نا، وہ تو معاملہ ان کا علیحدہ ہو گیا۔ مسلمان ملک اور مسلمانوں کی حکومت اور مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمانوں کی بیٹی، مسلمانوں کے بیٹے، اللہ، اولاد آدم یعنی ہوا کی بیٹی اور ہوا کا بیٹا، اللہ، اور ایسی ایسی باتیں کہ انسان سوچے کہ یار یہ مسلمان، میرا خیال ہے کہ شاید غیر مسلم بھی ایسی حرکتوں سے باز رہتے ہیں جو یہاں پر نوجوان نسل اس وقت بڑی تیزی سے یہ بذریعہ نیٹ گند کی طرف جا رہی ہے۔